اصحاب کاف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگ گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر دجال کے فتنے سے بچ. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان نے بلا لیا تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل، بڑا ظالم. اس نے گمراہی پھیلا اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا، او ہو اللہ، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے کہ یہ ہمیں کہیں لوٹا دے تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے. کتا بھی ان کے ساتھ، انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. ہم نے پر اس کو نہ بلیوں سے پیار ہو، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں پر اللہ کے. یہ قرآنی واقعہ. اچھا یہ این وہ واقعہ ہے قرآن کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی ہیں. وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، پناہ لے لی. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر. اچھا اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے. اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں، کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گئے گویا اپنے مالکوں کی خدمت. اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں. میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دیکھ کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے. انہوں نے نا کتا بھی کہا. ان کو نیند آ گئی. بادشاہ نے پتا کرایا کہاں بھاگ کے ڈکا، وہ غار کے اندر ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے، غار کوئی بند کر. جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا. اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھ، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں پر کر دی. اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں مال خزانہ میں بھی بند کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے. 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں. بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، بڑا نیک دل. اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا. اپنا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھے. بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان. اس طرح کے بھی بادشاہ ہوگا. تو رام کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کھول دیتے ہیں. اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا. اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی. اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں. دیوار کرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے اور کتا بھی سویا ہوا دیکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا. اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی، مناسب روشنی بھی دی جاتی. حرارت، اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل. ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے، آج تو لمبی نیند پوری کر بڑی لگی ہے، ایک دوست کو بھیجو. یہ سارا واقعہ قرآن میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے. پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی. وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے بدلے ہیں سارے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ ماحول ہو رہا ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کو دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے. شور حاکم شہر تک خبر تھی، بادشاہ تک. اس نے بتایا کہ بھائی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے. بہرحال لوگ جمع اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے. اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر. اندر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ. اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں. اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی. اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور سب کہنے لگے لا الہ لا الہ الا لا الہ. سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء. اب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے. تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں. وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا. بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بن، اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تک لوگ زیارت کرنے جاتے. یہ اصحاب کہف کا ذکر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی. اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یہاں پہ انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت. اس نے تبلیغ کی دین کی، اس نے کیا کیا، تبلیغ کی.
نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، تصوتے صحیح اس کیتا کی اسی آخیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرے، اصل میں عقیدہ کچا ہے۔ کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جھینکتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں۔ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انگوروں کے درخت نے گھیر رکھا تھا، درمیان میں کھیتی بھی اور بیچ میں دریا بھی بہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میرا مال تو تم سے زیادہ ہے، یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں، اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا، تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، یہ ہے کہ اعلیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت اور آسمان سے کوئی آفت آئی برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا اپنے دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر، اس شخص کا باغ بر وہ جو کہتا تھا نا مجھے نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی پھر افسوس مچنے لگا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا مددگار تھا۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ناپاک مثال سے بیان کہ آسمان سے بارش نہ گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کچورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا گئی، مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں، والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی، اور اگر اولاد نیک ہوئی باقیات الصالحات میں شامل۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ کوہ زمین ایک کھلے میدان کی صورت ہوگا، سب لوگ سب کے لیے حاضر ہوں اور اپنے اعمال دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس، اس اعمال نہ کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا مگر سب کچھ۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی اور شیطان اور اس کی ذریہ انسان کے دشمن ہونے کا آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر یہی ہے کہ یہ بھی اللہ، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں، کیونکہ ایک روایت میں علیہ السلام حج پہ الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اتر، تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم لدنی، اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمد، اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے، ہمارے یہاں مسئلہ ہے پانا پڑ، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بات دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس میں پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا کہ موسیٰ نے یہ بات کی اتنی شاندار، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ مجھ سے بڑا ہے عالم ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں، تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا، تو یا اللہ میں کس طرح، فرمایا زادرہ ساتھ کھانے پینے کا سامان، موسیٰ کلیم مچھلی بھی لے، فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے موسیٰ کلیم جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے تھوڑا آگے جا کے تو نکالو، انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی، فرمایا تم نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی کے، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے، آپ نے سلام علیکم السلام موسیٰ کلیم، آپ نے فرمایا آپ کون ہے، فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا، فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہا ہے۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے، فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے، اور آپ اللہ اکبر یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے،
لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے، جس کا مجھے علم ہے، ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں کہ میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو پڑے گا، کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا، ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمت، لیکن ہم کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا بغیر کرائے کے سوار، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر۔ فرمایا چلو میں صبر۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سید علیہ السلام نے اسے قتل ہی، فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک اپنے مسجد میں نمازی ہوتے، سب کے ہاتھوں میں قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا ہے۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر۔ حضرت موسیٰ کلیم آپ بولا تو علیحدہ کر۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی میں آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی، ساری دیوار بنائی، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت، انہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ فرمانے لگے بس صحیح، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر، آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چل، اور جو بولے نا جس کو وضاحت چاہیے ہو وہ غلام نہیں، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، آزم جاتے لائیے تجھے لائیے تھے، اور پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لے، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا، تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کرے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم، آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے طور پہ ہے نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمت، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ، یہ بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک کریے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا،
चादर लेके आपने सलाम ली, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह। आपने फरमाया आप कौन है? फरमाया मैं वही हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तो फरमाया आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जिस रब ने तुम्हें भेजा है ना उसने ही मुझे बताया है कि मूसा आ रहा है, मूसा आ रहा है। अब हजरत खिजर ने जो कुछ फरमाया वो बड़ा शानदार है। फरमाया मूसा कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म है और मुझे नहीं, और कुछ ऐसी हैं जिनका मुझे इल्म है और आप। अल्लाह अकबर, ये कभी हमारी समझ में बात आ जाए, ये कभी समझ में आ जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका मुझे इल्म है, और ये बड़े बड़े सियाने बंदे नहीं मानते, बड़े बड़े। मैं आलिम हूँ जी, तो आप आलिम है मियाँ एक शोबे के, लेकिन बहुत सारे दुनिया में शोबे हैं ना। दीन के आलिम का दर्जा सबसे बड़ा है, लेकिन कानूनी मुशावरत करनी है तो आप वकील से करें, गाड़ी के बारे में पूछना है तो किसी मैकेनिक से, लेकिन आप बन के ना बैठ जाएं। पर मैं जिसका आपको इल्म है मुझे नहीं, और जिसका मुझे इल्म है उनमें से आपको नहीं। तो कहा मैं फिर आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं वो सीखना चाहता हूँ जो आप बता रहे हैं। हजरत खिजर फरमाने लगे सब्र कर लेंगे मेरे साथ, ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे, यानी हर बात की तो यहाँ लोगों को वजाहत चाहिए। खांसे भी तो आपको बताना पड़ेगा खांसे की, हंसे भी तो आपको बताना पड़ेगा हंसे की। भाई बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बातों में हिकमतें होती, लेकिन हम हिकमत की तरफ जाने को तैयार नहीं होते। हमें तो फौरी तौर पे जवाब चाहिए, हाल चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिदर के साथ चले, फरमाया सब्र करूंगा, मैं चलता हूँ आपके। दरिया के करीब गए कश्ती में बैठने के लिए, तो कश्ती वालों ने हजरत खिजर को पहचान लिया, बगैर किराए के सवार कराया। और जब पार उतरने लगे तो हजरत खिजर ने कश्ती का एक तख्ता ही तोड़ दिया। हजरत मूसा कहने लगे ये आपने क्या किया? उन्होंने नेकी की, आपने तख्ता तोड़ दिया है। फरमाया आपको कहा था ना, आपने सब्र, आपको कहा था ना। फरमाया चलो मैं सब्र करूँ। थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान लड़का, अभी छोटी उम्र है, वो मिला। हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल ही कर, फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया है? एक कुरान मजीद है भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये आप किसी दरवेश की बात सुनाते तो बंदे अड़ जाते। फतवे निकलते कि ना निकलते? मेरा ख्याल है हर मस्जिद से निकलते, और फतवे एक एक जितने मस्जिद में नमाजी होते सबके हाथों में फतवे होते। कत्ल कर दिया, कत्ल ही हो गया बंदा। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया। फरमाया मैंने कहा था ना आपने सब्र। आप फरमाने लगे चलो अगर अब मैं बोला ना तो बेशक आप मुझे अलहदा कर दी। हजरत मूसा कलीम आप बोला तो अलहदा कर दे। एक बस्ती में दाखिल हुए, बस्ती के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी भी नहीं दिया, आराम करने को जगह भी न दी। पर वहां एक दीवार गिर रही थी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने सीधी करनी शुरू, सारी दीवार बनाई। तो हजरत मूसा कहने लगे किन लोगों की खिदमत कर रहे हो जिन्होंने पानी भी नहीं दिया, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फरमाने लगे बस भैया आपने वादा किया था कि आप बोलेंगे तो बेशक अलहदा कर दे। आप बोले अब आपका और मेरा साथ ज्यादा नहीं चल सकता। आप बोले जो बोल पड़े ना, गुलामी करे तो रास्ते लंबे चलते, और जो बोले ना जिसको वजाहतें चाहिए हो वो गुलाम नहीं हो, उसके साथ फिर बातें लंबी। हाँ तो आंख बंद करके चल। हाँ आज हम जाते लाइए ही ना, तेजे लाइए थे। आप फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूँ। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्तियां होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी फूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती इनकी इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ दे, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना वो शुरू से ही कुफर का दिलदादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को कुफर में मुब्तला कर, अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाया। तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी होके या वली होके मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर, फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के, ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, सातवीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती, दानाइयां हो। ये तरीकत के जो लोग होते हैं इन्हें सबक ये दिया जाता है कि आमन्ना व सद्दक़ना, मानना है और तस्दीक कर। हमारा मामला ये है कि यहाँ वजाहत देनी पड़े, वो जी वहां क्या हुआ था, वो जो गाड़ी आपके पास है तो वो कहाँ से आई, तो वो जो कल आप नया जोड़ा पहन के आए थे तो वो किधर से आया। तो जो लोग वजाहतें मांगते हैं वो अपने नहीं होते, उनका गुलामी का रिश्ता नहीं होता। हबीब और होता है, शरीक और होता है। शरीक वजाहतें मांगते हैं, हबीब मोहब्बत कर। हमारा आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा, कि हम किसी हिकमत के तहत कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो मजबूरी है कि हमें वो हिकमत बताई जाए। ऐसा ना करें। ये तरीका हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स मिलने आ गया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है,
آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے، کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیخ سے، کہیں آؤ تو صحیح، وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث